बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाजिया नूरैन और आप देख रहे हैं लाइव विद नूरैन जहान स्टूडियोज फ्रैंकफर्ट जर्मनी से। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। आप ये शो जहान टीवी के अलावा देख रहे हैं सकाफत पंजाब लाइव चैनल, अपना देसी रेडियो फ्रैंकफर्ट से, और इसके अलावा पोटोहार लिंक FM 91, और इसके अलावा आईफोन और एंड्रॉयड पर भी आप हमें देख और सुन पा रहे हैं। पाकिस्तान में सहाफत को बहुत से मसाइल दरपेश हैं। हर सहाफ़ी को लफाफा सहाफ़ी कहकर पुकारा जाता है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में सहाफ़ी बिकते हैं तो इस हवाले से पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। और अगर बात की जाए कि सहाफ़ियों को पाकिस्तान में सहाफ़ियों के हवाले से पाकिस्तान दुनिया के 10 टॉप 10 खतरनाक तरीन ममालिक में इसका शुमार होता है, जहां पर सबसे ज्यादा सच बोलने पर सहाफ़ियों का कत्ल होता है। अगर गुज़िश्ता 5 साल में देखा जाए तो 70 के करीब सहाफ़ियों का कत्ल हुआ। कई सहाफ़ी दहशतगर्दी का निशाना भी बने और अपनी आंखों, टांगों और बाजू से महरूम हुए, जबकि इसके साथ ही साथ इनका मुआशी कत्लेआम भी जारी है। इन्हें कभी तो हुकूमत की जानिब से और कभी मीडिया हाउसेस की तरफ से दबाया जाता है, मगर जो सहाफ़ी हैं वो ना तो कभी बिके हैं और ना ही कभी झुके हैं। वो कोड़े खाने के बाद भी कहते हैं कि हम अपने पांव पर चलकर जाएंगे, स्ट्रेचर पर नहीं। तो बात करते हैं, आज हमारे साथ हमारे मेहमान होंगे पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट मुजीबुर रहमान शामी साहब के साहबजादे हैं, जर्नलिस्ट हैं, तजिया निगार हैं और डेली पाकिस्तान के ओनर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उस्मान शामी साहब। जी उस्मान शामी साहब, वेलकम टू द शो। उस्मान शामी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज जी, अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया आपका आज मुझे इनवाइट करने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शामी साहब, पाकिस्तान में सहाफत को जो मसाइल दरपेश हैं, आप उन पर क्या कहेंगे? इसने एक आपने इंट्रोडक्शन तो इसका बयान कर दिया है, जिसमें मेरे ख्याल में जो मोटे मोटे मसले का आ है, लेकिन जो है इस पूरी दुनिया में आपको मालूम है कि कोरोना वायरस की वबा जो है वो जारी है। तो जिस तरह ये बाकी तमाम ममालिक में ये असरअंदाज हुई है तमाम इंडस्ट्रीज़ पे, तो पाकिस्तानी मईशियत और मीडिया पर भी इसने गहरे असरात डाले हैं। तो जी बाकी शामी दुनिया साहब, की क्या? तरह जो है जी आपके के मेजर सोर्स शामी साहब की आवाज नहीं आ पा रही मुझ तक। शामी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी नाज़रीन, शायद कोई टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारा थोड़ी देर के लिए राबिता जो है उस्मान शामी साहब से मुनक़ता हुआ है। अभी हम वेट करते हैं जब वो दोबारा से लाइव आते हैं और हमारे साथ अच्छा, ये बात सॉरी करते मेरे हैं। ख्याल में जी कनेक्शन का कोई इशू था दरमियान जी में। जी 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 बिल्कुल। जी, कोई टेक्निकल इशू तो था। मैं जी शामी आपको साहब। तो मैं आपको कह रहा था कि जिस तरह बाकी दुनिया का मामला है, उसी तरह पाकिस्तान में भी जो है कोरोना वायरस उसने मईशियत पे और ख़ासतौर पे मीडिया के ऊपर गहरे असरात मुरतब किए हैं। इसमें समझने की बात पहली तो ये कि पाकिस्तान में आप देखें जो मगरबी ममालिक में जिस तरह का मीडिया का मॉडल है वो पाकिस्तान में लागू नहीं है। मगरब में जो है अखबारात और टीवी चैनल्स जो हैं वो बहुत सारा अपना रेवेन्यू कमाते हैं सब्सक्रिप्शन से, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया ये जो रीजन है इसके अंदर अखबारात और टीवी चैनल्स का जो ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो आता है इश्तिहारात से।
اور بہت کم جو ہے نا ریڈرز وہ ایکچولی پے کر رہے ہوتے ہیں ان سروسز کے لیے، بلکہ ان کو جو پروڈکٹ فراہم کی جا رہی ہوتی ہے وہ سبسیڈائز کی جا رہی ہوتی ہے اشتہارات. جی اس طرح ٹوٹی ہے کہ ایک تو آپ نے پہلے دیکھا پچھلے 2 سال کے دوران جو معیشت ہے اس کا پہیہ کافی سست ہو گیا. جو ہماری گروتھ ریٹ تھی وہ تقریباً 5.8% پہ اس کی پروجیکشن تھی 2 سال پہلے، تو وہ اس سال جو ہے 2% سے نیچے رہنے کی توقع ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یعنی اوور آل ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ پچھلے 2 سالوں میں بہت شرنک ہوئی ہے. اور اس کا اثر جو ہے میڈیا آرگنائزیشن سے بھی چڑھا، کیونکہ جو اشتہارات آپ دیکھیں اس کا سائز کم ہو گیا ہے. جو لوکل مارکیٹ میں کمپنیز ہیں جو آپریٹ کر رہی ہیں انہوں نے اپنے اشتہاری بجٹ کٹ کر دیے اپنی یعنی کاسٹ کٹنگ کے لیے. ایک تو اس وجہ سے اخبارات کے جو ریونیو وہ کم ہوا. دوسرا جو جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے ان کی ایک خاص طرح کی فلسفی ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ساری جو رقم تھی وہ ویسٹیج تھی جو اخبارات کو اشتہارات کی صورت میں دی جا رہی تھی. گو کہ اب کچھ دن سے سنا ہے کہ اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ تھوڑی اشتہاری کیمپین چلائی جائے، کیونکہ بہرحال پوری دنیا میں حکومت کوئی بھی کام کر رہی ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کو اس کی پروجیکشن چاہیے، اس کو وہ لوگوں تک پہنچانے اپنے کام جو منصوبے انہوں نے شروع کیے ہیں. تو اس لیے اب پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ یعنی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. لیکن ماضی میں مسئلہ یہ رہا ہے کہ پچھلے 2 سال کے دوران حکومت کا جو ایڈورٹیزمنٹ تھی اس کے اندر واضح کمی آئی. پھر آپ دیکھیں اس کے بعد کرونا وائرس جو ہے وہ اس کی وبا نے پاکستان کو اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا. تو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ جو کمپنی زیادہ ایڈورٹائز کرتی ہیں انہوں نے اپنے اشتہاری بجٹس کٹ کر دیے. اوور آل اکنامک ایکٹیویٹی ڈیکریز ہو گئی. جی شامی صاحب سے ہمارا پھر سے کوئی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے شاید اس ان وقت کی طرف اسٹرگل سے کر کوئی رہے ہیں اپنے. جی آ گئے شامی صاحب دوبارہ سے. جی شامی صاحب. تو آپ کو کیا میری آواز نہیں آ رہی تھی؟ نہیں، آپ کی آواز تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہوئی تھی. ابھی میں ہمارے ساتھ شامی صاحب ایک اور مہمان موجود ہیں کوپن ہیگن سے، ڈنمارک سے ہمارے ساتھ عابد علی عابد صاحب ہیں جو چیئرمین آرگنائزیشن فار ورلڈ پیس ہیں اور اس کے علاوہ اسکالر ہیں، جرنلسٹ ہیں. ان کو بھی ہم اپنی گفتگو میں شامل کریں گے. ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ان سے بھی ہمارا رابطہ ہو نہیں پا رہا تھا، لیکن ابھی وہ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں لائیو. عابد علی عابد صاحب، ویلکم ٹو دا شو. جی بہت شکریہ آپ کا. جہاں ٹی وی دنیا کو کور کر رہا ہے، اٹس ریئلی پریویلیجڈ ہم سب کے لیے. جی میرے لائک جو بھی ہو بات کریں، کھل کے بات کریں، اور جتنا کھل کے بات کریں گے مجھے اتنا ہی اچھا لگے گا. جی بہت شکریہ عابد علی آپ صاحب، آپ آئے. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ اس گفتگو میں شامل ہونے کے لیے کچھ وقت نکالا. جہان ٹی وی پورے یورپ میں، اس کے علاوہ یو کے، کینیڈا، گلف کنٹریز میں، پاکستان میں ہر جگہ تقریباً دیکھا جا رہا ہے. تو ہم بالکل کھل کے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس گفتگو میں ہمارے جو آج کے مہمان ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ سے ان کا تعارف آپ سے بھی کروا دیتے ہیں. مجیب الرحمان شامی صاحب کے صاحبزادے جناب عثمان شامی صاحب ہمارے ساتھ اس شو میں موجود ہیں. ان کے ساتھ ہماری صحافت پہ یہ گفتگو چل رہی ہے جو پاکستان میں جرنلسٹ کو جو مسائل درپیش ہیں جن کا سامنا ہے، اس پر اس کو ہم نے آج موضوع بنایا ہے اور آپ کو بھی ہم اپنی اس گفتگو میں شامل کرتے ہیں. تو آپ سے عابد علی آپ صاحب آپ بتائیے گا، کیا پاکستانی جرنلسٹ، آپ سے میرا سوال ہے کہ پاکستانی جرنلسٹ انٹرنیشنل جرنلزم کے معیار پر پورا اترتا ہے کیا؟ اگر تو آپ یہ کہیں کہ میں بہت ہی شارٹ جواب دوں تو آنیسٹلی ناٹ ایٹ آل، اور آئی کین پروو اٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جو جرنلزم ہوتا ہے اٹس اے کائنڈ آف ٹرسٹ، اور یہ جو ٹرسٹ بلڈ اپ ہوتا ہے اٹس بٹوین دی پیپل آف دی کنٹری اور جرنلسٹ جو کہلاتے ہیں وہ لوگ. اور اگر جرنلزم میں ہم یہ کہیں کہ ٹرسٹ بلڈ اپ ہو سکا ہے ان دی لاسٹ 70 ایئرز اور لٹل مور دین 70 ایئرز، تو وہ نہیں ہو سکا. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ انٹرنیشنل جو سیناریو ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا کا معیار ہے، پاکستان اس سے فار بہت پیچھے ہے.
اور خاص طور پر کچھ میڈیا ایسا ہے, میں نام کسی کا نہیں لوں گا کیونکہ یہاں کسی کو ہنٹ نہیں کرنا ہے, اور یہ میڈیا کے اخلاقی جو معیار ہے اس کے بھی خلاف ہے, تو نو, یہ میرا جواب ہے. جی بالکل ایسا نہیں کرنا, ہمیں بالکل بات کرنی ہے مسائل پر, ان مسائل کے حل کے لیے اگر ہم کچھ بات کر سکتے ہیں اس پر بات کرنی ہے. واقعی ہمیں کسی کو نشانہ نہیں بنانا, کسی خاص چینل کو یا خاص اخبار کو یا کسی کو بھی ہمیں نشانہ نہیں بنانا, ہمیں اس پہ مسائل پہ بات کرنی ہے. اوورآل جو مسائل ہمیں جرنلزم میں پاکستان میں صحافیوں کو درپیش ہیں, جن کا سامنا ہے, ہمیں ان پہ بات کرنی ہے. تو بالکل آپ اپنی بات جاری رکھیے. اور دوسرا میں یہ کہوں کہ دیکھیے جو جرنلزم ہے وہ دو بیس پہ ہوتا ہے. ایک آپ کا ویژنری جرنلزم ہے جو آپ اپنے ویژن سے جو ہے دنیا میں پھیلاتے ہیں, جس میں آپ کا برین ہے, ریسرچ ورک ہے, آپ کی اسٹڈیز ہیں, آپ کی بکس ہیں, اس کے علاوہ دنیا کے اوپر جو نظر ہے آپ اس کی. انفارچونیٹ از ریئلی اٹ از انفارچونیٹ, بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ ہونے کے باوجود ہم ایک دائرے سے باہر نہیں نکل پاتے. وہ دائرہ جو ہے ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی ہی بات جو ہے اس کو منوا سکیں, اپنی پسند, پرسنل انٹرسٹ, اینڈ اٹ از ویری اوپن. یہ اوپن ڈبیٹ ہو سکتی ہے, پبلک پروو کرے گی اس چیز کو کہ پاکستان کی موسٹ آف دی جرنلزم جو کمیونٹی ہے, میں 100% تو ظاہر ہے کسی کو نہیں کہوں گا, اور نہ ہی کوئی دنیا کا ایسا کنٹری ہے جو 100% جو ہے وہ تمام رولز کو فالو کرتا ہے, مگر اللہ کا شکر یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان پرنسپلز کو سمجھتے ضرور ہیں, اور اگر وہ چاہیں تو اس کو ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں. پاکستان میں یہ جو نظریاتی جنگ ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جرنلزم انفارمیٹو بیس پہ ہے یا ریسرچ بیس پہ ہے, اس کا فیصلہ جو شخص, جو ادارہ, جو ٹی وی, جو اخبار, جو میگزین جو آتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے کہ وہ کس طرح کا جرنلزم جو ہے پبلک کے سامنے آتے. اب دنیا میں دیکھیں کہ انٹرٹینمنٹ کے پروگرام ہیں وہ بڑے سکسیسفل ٹی وی ہیں, ہمارے وہاں بھی بڑا اچھے پروگرام کر رہے ہیں, انڈیا میں ہیں, امریکہ میں ہیں, برطانیہ میں ہے, ڈنمارک جیسے کنٹری میں جو انٹرٹیننگ پروگرام کر رہے ہیں ان سے لوگوں کا اختلاف کم ہے, کیونکہ جو لوگ ان کا پروگرام پسند کرتے ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں. اب جو انفارمیشن بیسڈ جو اس وقت دنیا میں ٹی ویز ہیں یا جرنلسٹ ہیں, خاص طور پہ جرنلزم کی بات ہو رہی ہے, تو ان کو وہ چاہیے کہ وہ آنےسٹ پالیسی جو ہے ایز اٹ از کی پالیسیز کو آگے لے کے آئے. میں دیکھتا ہوں کہ ان دی لاسٹ فیو ایئرز کیا ٹریجڈی ہو رہی ہے پاکستان میں, کہ ایک وقت یہ تھا کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کی فیور میں تھا, ایک گروپ جو ہے اس کے اگینسٹ تھا, اور اسٹل دی سچویشن از سیم. جبکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اچھائی اور برائی کی بنیاد پر کسی بھی کنٹری میں چلتی. اچھائی اور برائی سے مراد نہیں کہ وہ برے لوگ ہیں, یہ بہت اچھے لوگ, یہاں اس سے مراد ہے کہ دیر پروگرامز, دی امپلیمنٹیشن آف دیر پروگرام, ان کو جو ہائی لائٹ کرنا ہے پروگراموں کو ان کی بیس پر, اس کو جو اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو اسٹیمولیشن ہے, جو دی پروسیس آف دی اسٹیمولیشن آف اے گورنمنٹ از ویری امپورٹنٹ, اور اس کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے ہمیں اچھے جرنلزم کی, اچھے جرنلسٹوں کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ پاکستان جیسے کنٹری میں ضرورت ہے. اور آپ نے, اب ہم چلتے ہیں شامی صاحب کی طرف. جی عابد علی صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آیا, آپ کی گفتگو سنی, ہم نے بھی سنی اور شامی صاحب بھی سن رہے ہیں. عثمان شامی صاحب, آپ عابد علی عابد صاحب کی جو گفتگو تھی اس پر بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن میرا آپ سے نیکسٹ کویسچن یہ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعہ حکومت جو ہے اپنے پیڈ ورکرز کے ذریعہ صحافیوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ پہلے تو آپ کا جو پچھلا سوال تھا آپ نے ان سے, عابد صاحب سے پوچھا کہ دنیا کے مقابلے میں پاکستانی صحافیار, تو میرے خیال سے یہ تو کمپیریزن بھی فیئر نہیں ہے. کیا آپ پاکستان کی پولیس کا کمپیریزن فار ایگزامپل ڈنمارک کی پولیس سے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ سیاستدانوں کا دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں اگر اس پیمانے پہ رکھ کے صحافت کو کمپیئر کریں گے تو پھر شاید پاکستانی صحافی بہت برے نظر نہیں آئیں گے.
تو پہلی بات تو یہ کہ جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں یا کسی سوسائٹی میں جو ایگزسٹ کرتے ہیں جیسے پاکستان میں بھی ہیں, وہ جو سراؤنڈنگز ہیں وہ اس کو افیکٹ کرتی ہیں. یعنی اوور آل جس طرح کے ہمارے جی شامی صاحب کی آواز پھر ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. اچھا یہ میرے خیال میں کنیکشن کا ایشو ہے میرے پھر جی کوئی. کنیکشن بالکل. آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپ اپنی بات جاری رکھیے پلیز. میں ایک تو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپیریزن تھوڑا فیئر نہیں ہے کہ دوسری بات یہ کہ آپ کا یہ دوسرا سوال کیا تھا, کائنڈلی ریپیٹ کریے گا. میرا سوال یہ تھا دوسرا کہ آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعہ حکومت اپنے پیڈ ورکرز کو استعمال کرتے ہوئے ان کے ذریعہ صحافیوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ اصل میں میرے خیال سے یہ صرف حکومت کو جو ہے نا اس کا ذمہ دار ٹھہرانا شاید صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے عوامل اور ماشاءاللہ سے ساری سیاسی جماعتیں اور ایسی قوتیں جو سامنے نظر نہیں آتی, وہ بھی جو ہے یعنی جب انہیں کوئی بات پسند نہیں آتی, جیسے کسی سیاسی جماعت کا مخالف کوئی پوائنٹ آف ویو پیش ہوتا ہے, تو وہ پھر یہی کرتے ہیں کہ اپنے ورکرز کو کہتے ہیں کہ صحافیوں کو نشانہ بنایا جائے سوشل میڈیا پر. اس کی مثال آپ نے ابھی چند روز پہلے اے آر وائی اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو تنازعہ چل رہا تھا اس صورت میں کی ہوگی. تو میں سے یہ جو ہے یہ ہمارے یہاں ویسی ایک سیاست میں نا تشدد پسندی زیادہ آ گئی ہے اور ایک اگریسونیس اور گالی گلوچ. تو یہ ایک ویسے سیاست آپ میں اس کو نہیں, کہہ عمومی سکتے ہیں طور کہ پہ ہمارے رویوں میں یہ ہمیں ہاں بدقسمتی تو سے. وہ ہمارے یہ ایک تہذیب کا آپ اس کو ڈکلائن کہہ سکتے ہیں, لیکن میں کوئی اسپیسیفک پارٹی کو شاید نہیں ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا, سب اس میں برابر کے شریک ہیں, مجھے تو یہ نظر آتا ہے. صحیح, بالکل صحیح. جی عابد علی عابد صاحب, شامی صاحب نے کہا کہ آپ پاکستانی جرنلزم کو, صحافیوں کو انٹرنیشنل لیول پر یا کسی بھی اور شعبہ کو, پاکستانی پولیس کو, کسی کو بھی آپ انٹرنیشنل لیول پر ان کا کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے. یہ بات تو ان کی درست ہے, آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ ان کا اپنا نظر ہے, میں ان کی نظر کو کرٹیک نہیں کرنا چاہتا, مگر ایک بات کہوں گا کہ دنیا میں ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے. ٹیکنالوجی جو ہے وہی ہم استعمال کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. صرف بات یہ ہے ڈیڈیکیشن کی. وی آر ناٹ ڈیڈیکیٹڈ پیپل ایٹ آل. ڈیڈیکیشن جو ہے وہ آپ کو آگے لے کے جاتی ہے. ٹو بی آنےسٹ ہونا آپ کو آگے لے کے جاتا ہے. جب آپ کے ایک انٹرسٹ میں ایک پولیٹیکل لیڈر کا نام آئے تو آپ نے اس کی صرف مخالفت ہی کرنی ہے, تو آپ انٹرنیشنل معیار پہ کیسے آئیں گے؟ اس میں میڈیا کا قصور نہیں ہے, ہماری سوچوں کا قصور ہے. اور شامی صاحب کی ایک بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اس میں جو ہماری ٹریڈیشنز یا روایات یا ہمارا کلچر جو ہے اس کا بڑا قصور ہے, مگر اس کے بھی ذمہ دار ہم ہیں. اس کو بہتر کرنے والے جرنلسٹ ہیں, اس کو آگے لے کے جانے والا انفارمیٹو میڈیا ہے. تو میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں. ریسورسز کوئی چیز نہیں ہوتی, ریسورسز پیدا کیے جاتے ہیں, اور وہ کوآرڈینیشن سے, انڈرسٹینڈنگ سے, میسیجز سے اور فیکٹس کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں. تو آج بھی کچھ ایسے پروگرام ہیں جن کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. ہمارے مزاحیہ پروگرام بہت لوگ پسند کرتے ہیں, ہمارے ڈراموں کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ کچھ ایسے جرنلسٹ ہیں جن کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں, اور ان کا جرنلزم, ان کی رپورٹس, ان کی جو ہے وہ چیز اس کو پسند کیا جاتا ہے. تو دیر از نو کمپیریزن, وی آر ناٹ کمپیئرنگ ہیئر کہ یہ امریکن جرنلسٹ کیسا, اور یہ بات نہیں ہو رہی ہے. بات ہے کہ آپ جتنی بات کر رہے ہیں اس میں کتنا وزن. اگر ہم اس چیز کو سوچنا شروع کر دیں, اس چیز کو لے آئیں, تو ہم یقیناً بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے ڈنمارک سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. آف کورس ڈنمارک از اونلی 5.5 ملین پیپل ہو رہے ہیں, بٹ دیر آر مور دین 7 بلین پیپل ان دی ورلڈ. تو ہر کنٹری, ہر ایک سوسائٹی یہ نہیں کہتی کہ ہم دوسروں سے کمپیئر نہیں کریں. ہمیں کمپیئر کرنا چاہیے تاکہ ہم لرن کر سکیں, آگے بڑھ سکیں, ہمارے سٹیپس جو ہیں ان میں قوت پیدا ہو. اور اگر ہم یہ نہیں کہتے تو وی آر انیبل. ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایک بڑی پاور میں شامل کریں. آج ہم اپنے آپ کو ایٹمک پاور میں کہتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں, میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں, آپ اپنے دوست کو لیجئے, میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیلین پرائم منسٹر کیا کہتا ہے کہ وی آر 200 times فارورڈ دین دی ورلڈ,
کیا کہتا وہ؟ یہاں اپریسیشن کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے ان کے کلیم کی. وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں اپنی پاپولیشن کے لحاظ سے 200 ٹائم ہم دنیا پر حاوی ہیں. وائی دے آر ایبل ٹو سے لائک دیٹ؟ کیا ان کی ٹیکنالوجی جو ہے ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے؟ ہم وی کین. لیکن ڈیڈیکیشن جرنلسٹوں کو اور ان کے ساتھ ایک کمیونٹی ہے ٹیچرز، ان کو آپس میں بہت بڑا رول ادا کرنا ہوگا. پروفیسرز کو، ٹیکنوکریٹس کو، ان کو ایک جو ہے وہ جگہ پر اکٹھے ہونا ہوگا، ایک چھتری کے نیچے آنا ہوگا. پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیوں ترقی نہیں ہوتی. ہمیں اس غلط فہمی کو دور کرنا ہوگا کہ ہم کسی سے پیچھے. تھینک یو. جی شامی صاحب، آپ اس سب کہہ رہے ہیں کہ بات ڈیڈیکیشن کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کمپیریزن تو کرنا پڑے گا. اگر کمپیریزن نہیں کریں گے تو بہتری کیسے آئے گی؟ میں تو خالی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو صرف یہ میڈیا کو نشانہ جو ہے نا اس لیے یا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور یہ بات میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم جو حالات ہیں ملک کے وہ ہم مجموعی طور پر سارے اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن یہ کہ جو میڈیا ہے وہ ایک سرٹن حالات کے اندر آپریٹ کر رہا ہے، یعنی جو اس کو جس طرح کا انوائرمنٹ دیا گیا ہے اس نے اسی کے اندر جو ہے وہ زندہ رہنا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان، میں یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں لوگ کیپیبل نہیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا آؤٹ پٹ ہے اس کے اوپر بڑا اس کا دار و مدار ہے جو ہمارے گرد سراؤنڈنگز ہیں. فار ایگزامپل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان میں صحافیوں کو کہ جس کا کوئی بندہ وہاں پہ تصور نہیں کر سکتا، یعنی باہر کے معاشروں میں. تو ایسی بات نہیں ہے، بہت سارے صحافی ایسے بھی ہیں یہاں پہ جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، جو دہشت گردی کا نشانہ بنے یا اپنے ان دا لائن آف ڈیوٹی جو ہے شہید ہو گئے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ یعنی سب یہاں پہ جی شامی صاحب کی آواز پھر لگتا ہے منقطع ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے. یہ سلسلہ جب سے پروگرام شروع ہوا تب سے چل رہا ہے. شاید کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہیں ان کی جانب یا ہماری جانب، کچھ کہا نہیں جا سکتا. شاید پاکستان سے کوئی ایشوز ہیں، سگنلز یا، لیکن یہ ہے کہ تھوڑے سے وقفے کے بعد وہ پھر سے ان کی آواز پہنچنا شروع ہو جاتی ہے ہم تک. شامی صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ عثمان شامی صاحب؟ اور وہ سمجھ بھی آ رہی ہے، ورنہ وہ بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ بات کر رہے تھے. اور میں نے آخر میں جو ان کی بات سنی کہ لوگوں نے قربانی کی، بات یہاں یہ نہیں ہے کہ جرنلسٹ لائل ہے کہ نہیں. جرنلسٹ کو لائل ہر وقت رہنا یہ بڑا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف سیکریفائس کر کے حوالے سے کہے کہ وہ لائل ہیں. یہ ماشاءاللہ ہم ان کو کریڈٹ دیتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں ان جرنلسٹوں کو جنہوں نے لائلٹی نبھائی. مگر لائلٹی نبھانا تو ان کا ایک فرض ہے. اگر وہ اس فرض کو پورا کر رہے ہیں تو اس کا کریڈٹ تو عوام کو مل رہا ہے، بینیفٹ عوام کو مل رہا ہے، جو اس کنٹری کو مل رہا ہے. پاکستان جو ہے اس میں 70 ایئرز میں کتنی گورنمنٹ ہیں یا کتنے ایسے لا ہیں، ان پر تو بہت سوالیہ جو ہے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں کہ ان تمام عرصے میں وہ انوائرمنٹ پیدا نہیں کی گئی کہ جرنلزم جو ہے وہ بہت اچھے طرح پھیلے پھولے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرنلزم جب بکتا ہے، انفارچونیٹلی ٹو سے، جب وہ سیل ہوتا ہے، ابھی میں کسی بھی ایک شخص کی مثال نہیں دوں گا، لیکن بعض جرنلسٹ جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان کے خزانے جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں، بڑی رفتار سے بڑے ہیں اور بڑھ رہے ہیں. تو سوالیہ نشان تو اٹھتے ہیں. اگر بعض گروپس جو ہیں اس کو ایک بزنس میں چینج کریں گے اور اس بزنس کا انٹرسٹ بڑھتا چلا جائے گا تو یقیناً ان کا جو پروفیشنلزم ہے اس پر سوال اٹھیں گے. یہ اس کا جواب تو جرنلسٹ ہی وہاں کے دے سکتے ہیں، کیونکہ میں بہت کم کنیکٹڈ ہوں پاکستانی جرنلزم کے ساتھ. الحمدللہ I have been almost all over the world، اور انٹرنیشنل جو ہے
पीस अवार्ड याफ्ता हूं मैं ने ये नोट किया है कि सच्चाई की जो बुनियाद है हम उसको जी शामी साहब, आप हमें सुन रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी अब तक? ये हमारे जर्नलिज्म को खुदारा खत्म करनी होगी। कोई नॉट ओनली वन मैन कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग, कोई एक शख्स जो है वो किसी कौम को अजीम तर नहीं बना सकता। जबकि हमारे यहाँ जर्नलिज्म में सबसे बड़ी खराबी यह है कि जो मुख्तलिफ ग्रुप पैदा हो चुके हैं जर्नलिज्म में, वो एक बंदे की इतनी पूजा करना शुरू कर देते हैं कि पूजा की हद से भी ज्यादा पूजा करते हैं। तो ये जब तक रवश रहेगी, हम इंटरनेशनल मीडिया से खाक जो है वो फिर हम कहेंगे कि हम कंपैरिजन करें। सॉरी टू शो शामी साहब, अगर आप मेरी किसी बात आपको ठीक ना लगे, लेकिन दिस इज द फैक्ट कि आज मिसालें अगर कहेंगे तो मैं आपकी जो आपने बात की है, मैं तो उससे एग्री कर रहा हूँ, मैं उसकी वजूहात पे डिस्कस कर रहा था, और ये मैं इससे एग्री करता हूँ। आप जो कह रहे हैं बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो ओवरशैडो कर रहे हैं जर्नलिज्म को, तो उसकी रीजन है। आप देखें आपके मुल्क के अंदर जो है टीवी चैनल्स आए, उसके अंदर आप आज भी जो अखबारात और टीवी चैनल्स हैं बहुत सारे ऐसे हैं जिनका प्रोफेशनल सहाफियों का उससे ताल्लुक नहीं है। वो लोग आए अपने बिजनेस इंटरेस्ट को में, ऐसे लोग हैं कि जो अपने कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इधर आए, और यानी ये इशू है, यानी इसको जो रेगुलेटर है, ये अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे मुल्क में कोई सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं हो सका। आप देखें ना, जिस तरह बाकी शोबों में हाल है वही मीडिया में भी हुआ कि अगर कोई तसलसल होता, हर 10 साल बाद हम अपना आइन तब्दील या मुअत्तल ना कर रहे होते, आप एक कंटिन्यूटी में चलते, सिस्टम इस्टेब्लिश होते, तो फिर ये इस तरह से इंकर्जन ना होती आपके यानी हर सेक्टर के अंदर। तो एक तो गवर्नमेंट ने जो है वो तरह तरह के, आप देखें हर 10 साल बाद 5 साल बाद वो नए लॉज आते हैं, कभी अखबारात के लिए, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं आई। उसका नतीजा ये है कि बहुत सारे लोगों ने मीडिया हाउसेस शुरू इसलिए किए ताकि अपने बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट किए जा सकें, और उसका असर हमें नजर आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, यहाँ पे आप देखिए ना, उनको एक डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं माजी में भी और जो आज भी, जो कि यानी हुकूमत ने जिनको अताब का निशाना भी बनाया मुख्तलिफ अदवार में, और वो फिर भी अपना काम करते रहे प्रोफेशनल तरीके से। जी जी आपका शामी साहब जी, आप इस सब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आबिद साहब। लेकिन उसके साथ एक बात जो है वो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। आप और तो और छोड़िए कि उस वक्त जब मुसलमानों का एक क्राइसिस का पीरियड था, व्हेन वी वाज फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द इंडिया, जो सब कॉन्टिनेंट में एक फाइट चल रही थी, तो उस वक्त कुछ अखबारात ने, जनाब जफर अली खान साहब का अखबार है, सर सैयद ने एक तहरीक चलाई साइंटिफिक सोसाइटी से, वो बड़ी आगे बढ़ी, आ यूनिवर्सिटी उसका बड़ा नाम है। इसी तरह और बहुत सी जिम्मेदार अखबार था, इसके अलावा और बहुत सी चीजें थी। तो उन लोगों ने एक डेडिकेशन थी, वो जब बात करते थे उसके पीछे जो लॉजिक दी जाती थी उसमें उनकी जात नहीं छुपी होती थी, वो जो रीजन थी, जिस रीजन की वजह से वो फाइट कर रहे थे। लेकिन शामी साहब वो आज चीज नजर नहीं आती। मैंने कुछ जर्नलिस्टों को कुछ अरसे से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जात से ताल्लुक नहीं है, मेरा सब्जेक्ट से ताल्लुक है। आई लव जर्नलिज्म, लेकिन मैं जर्नलिज्म से लव करता हूं, इस सब्जेक्ट से लव करता हूं। मुझे उन शख्सियात का कोई लव नहीं है जो इसकी वजह से जिनको बारे में मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे उनसे लव नहीं है, मुझे अपने सब्जेक्ट से है। उसकी वैल्यूज जो हैं, उसके जो प्रिंसिपल जो हैं, जिन असूल सहाफत पे मुझे इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन मुझे सहूल सहाफत को सामने रखते हुए उन अशखास से नहीं हो सकता जिनका नाम बड़ा हो गया है, जिनके पास पैसा ज्यादा है, जिनके पास जो है रिसोर्सेज ज्यादा हैं। दे आर नथिंग फॉर मी। अब मैं डेनमार्क मेरा तो ख्याल है ये भी एक लोगों की थोड़ी गलत फहमी है कि पाकिस्तान में सहाफियों के पास पैसा बहुत है। मेरे ख्याल में तो ऐसा भी शायद ये पूरी हकीकत नहीं है। अच्छा, ये इस पे तो मैं नहीं बात करूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन एनीवे कुछ के पास है भी। आप ये उसको 100% तो
اور بہت کچھ ہے. اس پہ ہمیں بحث ہی نہیں کرنی, ہمیں تو سبجیکٹ پہ رہنا ہے. تو میں یہ کہوں گا شامی صاحب کہ دیکھیے یہ جرنلزم میں اگر ہم ڈنمارک کو لاتے ہیں, یہاں بہت رچ ہے, دنیا کا ریچسٹ جو جرنلسٹ, یعنی کہ میں آرگنائزیشن کے حوالے سے بات کروں گا کہ اس پہ جو کنٹرول ہے وہ جوس کا ہے, مگر پھر بھی کیا وجہ ہے کہ دنیا میں انہی کے کنٹرولڈ جرنلزم کو جو ہے پسند کیا جاتا ہے اور انہی کی نیوز کو مان لیا جاتا ہے, وہ حتیٰ کہ اگر وہ غلط بھی کہہ رہے ہوں تو مان لیا جاتا ہے. ہمیں کم از کم کہیں اگر انٹرنیشنلی نہیں تو اپنے کنٹری میں تو لوگوں کو یہ منوا لینا چاہیے کہ یار اگر ARY, اگر پاکستان اخبار, اگر ڈیلی جنگ, اگر جیو, ان میں سے کوئی بھی کچھ کہتا ہے کم از کم انفارمیشن کی حد تک تو وہ درست کہہ رہے ہیں, وہ غلط نہیں ہے. انہوں نے اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی بات کی ہے تو اس کی کچھ ریسرچ کی ہے. یہاں آج جو سوال تھا ان کا جہاں ٹی وی کا وہ یہی تھا کہ لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ اپ کرنے میں انفارچونیٹلی پاکستانی میڈیا جو ہے وہ ناکام ہوا ہے. اور لیکن اصل میں وی کین میں سر اگر لمیٹڈ انہوں نے لمیٹڈ کہیں کامیابی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے بھی بہت ہی گروپس ہیں یا اشخاص ہیں یا شخصیات ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا کچھ اور لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو تسلیم کیا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے. اینی وے جی آگے آپ کچھ کہنا چاہتے تو پلیز. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میرا پوائنٹ پھر وہی تھا کہ یعنی جو میڈیا ہوتا ہے نا وہ بھی ریپرزنٹیشن ہوتا ہے ایک سوسائٹی کی اپنی جو ہے نا. تو آپ کو دیکھیں جیسے ہمارے ملک کے اندر نا ابھی نظر آتا ہے کہ پاکستانیت سے زیادہ لوگ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرتے ہیں. آپ نے بھی کہا شروع میں پارٹیز کے ساتھ, یعنی اب PTI کا سپورٹر جو ہے وہ نون لیگ کے سپورٹر کی کوئی بات نہیں سنتا کوئی. یعنی یہ جس طرح کی ڈویژن آج ہمیں نظر آتی ہے یہ کم از کم جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو اس زمانے میں یعنی 10-15 سال پہلے آج سے یا اس وقت اس طرح کی لڑائی نہیں تھی. شاید ارلی 90s میں کسی حد تک موجود تھی, لیکن آہستہ آہستہ یہ ختم ہو گیا تھا معاملہ. تو اس یہی ڈویژن آپ کو جو ہے وہ میڈیا کے اندر بھی انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں نظر آتا ہے. یہ کچھ چینلز جو ہیں ہم نے ان کو ایسوسیٹ کر لیا ہے یعنی سرٹن پارٹیز کے ساتھ یا سرٹن آئیڈیالوجی کے ساتھ. تو ہم یعنی آپ دیکھیں کوئی ایک جگہ چینل پہ خبر آتی ہے یا اخبار میں آتی ہے تو ایک خاص گروپ آف تھاٹ کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں, اور جو دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فیک نیوز ہے. اب یعنی وہ ایک لائن اتنی بلر ہو گئی ہے کہ آپ کے لیے یعنی واقعی فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا. آپ اگر امریکہ میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں وہاں بھی سیاست نے یہی کیا ہے صحافت کے ساتھ. جو CNN اور فاکس نیوز کے درمیان جو ہے جو ریپبلکن پارٹی کا سپورٹر ہے جو ٹرمپ کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ جو CNN ہے یہ فیک نیوز ہے. جو ریپبلکن پارٹی کو اس کے لیے جو ہے وہ فاکس نیوز جو ہے وہ سچ بتاتا ہے. تو یعنی یہ آپ دیکھیں یہ اوور آل ایک پولیٹیکل سسٹم ہمارا جو ہے وہ میں تو کہتا ہوں ایک طرح سے جیسے کولیپس کر رہا ہے, اور سوشل سسٹم جو ہے, اور صرف پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں تھوڑی سپیڈ تیز ہے یا ہمیں نظر زیادہ آتا ہے کیونکہ سسٹمز اتنے اسٹیبلش نہیں ہیں. جو امریکہ ہے اور دیگر ممالک ہیں ایون برٹن کے اندر وہ اسی طرح ہی معاملہ ہے, جو رائٹ اور لیفٹ کی وہاں پہ ڈیوائیڈ ہے. اور امریکہ میں تو اب یہ رائٹ اور لیفٹ سے آگے بڑھ گئی ہے ڈیوائیڈ, وہ اب زیادہ یعنی شخصی اس پہ چلی گئی جس طرح کی پالیٹکس پاکستان میں ہم دیکھتے رہے بڑے عرصے سے. جی ہاں جی میں بات کروں. شامی صاحب آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ہمیں ایک چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میچورٹی جو ہوتی ہے وہ کون دیتا ہے. دو چیزیں میچورٹی جو ہے وہ میچور کرتی ہیں ایک نیشن کو. ان میں ایک استاد ہے اور دوسرا جرنلسٹ ہے. یہ لوگ مل کر ایک کمبینیشن بناتے ہیں. اور مجھے ایک بڑا اچھی چیز یاد آ رہی ہے, بلکہ اس کا تعلق اسلام سے ہے, کہ جو اچھا رائٹر ہے, جو آنیسٹ رائٹر ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کو جنت میں وہ نبی کی پناہ میں ہوں گے. اچھے رائٹر جو ہیں, اچھے آنیسٹ رائٹر جو ہیں, لکھنے والے. تو کیوں ہم دیکھیں کہ امریکہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے, ہم کیوں دیکھیں کہ
के ब्रिटेन हो रहा है, हमें अपनी वैल्यूज को स्ट्रांग रखना है। मैंने शुरू में ये कहा कि क्या हम अपनी वैल्यूज को एस्टेब्लिश कर सके। हमारा एजुकेशन सिस्टम आज तक एस्टेब्लिश नहीं है कि आप किस बेस पे एजुकेशन सिस्टम को लेके जाएंगे। पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो भी डामाडोल है। तो कौन से सिस्टम में जर्नलिज्म ने इतना रोल अपना अदा किया है, क्योंकि जर्नलिज्म एनीवे एक ही वक्त में चंद सेकंड में पूरे कंट्री में अब तो जाता है, बल्कि बाहर भी चला जाता है, इंटरनेशनली चला जाता है ग्लोबल विलेज बनने के बाद। तो हमारा रोल में जर्नलिज्म ने क्या चीज जो है नई अपनी पब्लिक को दी है, हमें ये देखना होगा। हमें ये देखना होगा दी वायलेशन कौन कर रहा है। पहले डॉन लीक्स है, कंट्री रिलेटेड इशू था, मगर उसमें भी लोग डिवीजन का शिकार हो गए। एक्सक्यूज मी। तो ये सारी सूरत हाल में हमें एक यूनिटी एलिमेंट जो है उसके लिए, और ऑनेस्ट एलिमेंट जो है वो जर्नलिज्म वालों को, जर्नलिस्टों को जो है वो स्टैब्लिश करना होगा कि वो कौम के अंदर एक तरतीब ला सकें, कौम के अंदर एक ट्रुथ एलिमेंट जो है उसका फैलाव आ सके, ट्रुथ एलिमेंट जो है उसकी बेसिस को एनालाइज किया जाए। अब देखिए कि आप अपने प्रोग्रामों में उन्हीं लोगों को, उन्हीं राइटर्स को हमें ये देते हैं जो आपके फेवर में लिख रहे होते हैं, चाहे आपका अखबार हो या किसी और का हो, माजरत के साथ। तो बात यह है कि इसको क्यों नहीं चेंज करते। आबिद आबिद तो बाहर बैठा हुआ है, वो तो बड़ी दफा ये इस चीज की ऑफर करता है कि मैं आपको हमें अपने वो रवैये गाइडलाइन दुरुस्त देने करने के हैं। हम तैयार हूं। मजहबी और सियासी तौर पर बटी हुई कौम है। हम मजहबी और सियासी तौर पर बटी हुई कौम है, सो हमें अपने रवैयों में दुरुस्तगी लानी है खुद को। हमारा न जाने क्यों असल मसाइल से ध्यान हट जाता है। हम अपनी सियासी पार्टीज को सपोर्ट करने के लिए, अपने मजहबी मसाइल के लिए हमें बड़ी आसानी से फसाद करवाया जा सकता है। इन रवैयों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और इस तरह बेहतरी लाई जा सकती है। शामी साहब से मेरा अगला सवाल है। शामी साहब, आप एक मीडिया हाउस के मालिक हैं, आपसे मेरा सवाल ये है, अगर बात की जाए सहाफ़ियों की ट्रेनिंग के हवाले से, तो मीडिया हाउसेस अपने सहाफ़ियों पर या अपने वर्कर्स पर, उन पर क्या खर्च कर रहे हैं? असल में एक दो बातें, एक तो जहाँ तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात है, जी तो मैं जो स्पेसिफिकली हूँ, मैं डेली पाकिस्तान का ऑनलाइन वर्जन जो है हमारे फेसबुक जी पे जी और यूट्यूब पे मंथली जो है, तो हमारे अपने तौर पे जब भी कोई नई इंडक्शन होती है तो वो एक पूरा एक ट्रेनिंग का प्रोसेस है, क्योंकि एक सर्टेन तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। जैसे ख़ास तौर पे ऑनलाइन जो है उसका वीडियोस और जो प्रोडक्शन वगैरह है, तो वो हमें अमूमन जो है यानी ऑलरेडी जो तैयार लोग हैं वो नहीं मिलते, और बल्कि ये थोड़ा सा हमें शिकवा भी रहता है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ट्रेनिंग नहीं फराम की जा रही। यानी इंडक्शन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कि जो एक मीडिया के स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए उस तरह की फैसिलिटीज़ उन्हें नहीं दी जा रही। उनकी जो ज़्यादा ट्रेनिंग होती है वो ऑन जॉब ही होती है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि ओवरऑल एक जनरली अब अगर आप इंडस्ट्री के अंदर देखें तो शायद ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है जो ट्रेनिंग का सिस्टम है, लेकिन हर अखबार में, शायद आपके भी अगर यहाँ पे जानने वाले हों लोग हो, तो कोई भी बंदा जब किसी नए मीडिया हाउस में या चैनल में जाता है तो वहाँ पे एक सर्टेन तरह की जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो तो उसको दी जाती है। बाकी ये कि जो एथिक्स की और इस तरह की ट्रेनिंग है वो यानी हर अखबार की जो है वो अपनी पॉलिसी होती है। जो हमारी है, हम अपनी हद तक तो पूरी कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी शिकायत पैदा ना हो लोगों को हमसे, लेकिन ये कि मेरे ख्याल से ये कोई इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है सिस्टम अभी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और इसमें बेहतरी की काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा, ये सिस्टम ज़्यादा, ट्रेनिंग वाला सिस्टम ज़्यादा अभी तक वो नहीं है ऑर्गेनाइज्ड। इसमें बेहतरी की गुंजाइश भी है और इसमें बेहतरी की दूसरी बात है कि ज़रूरत मैं भी। आपको ये बता जी दूं, यहाँ पे एक बात और ऐड कर दूं, जैसे पहले भी आप देखिए बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि जो कर रहे हैं उसका साइज क्या है।
یعنی جو پاکستان کی اکانومی ہے اور جو اس میں یعنی آج کل جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کے اندر ایک سرٹن لمیٹیشنز ہے، اور یہ روز میڈیا آرگنائزیشنز کو جو ہے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کے جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں وہ کس طرح خرچ کریں انہیں. صحیح صحیح. شامی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسا لگتا ہے صحافت اب ایک مشن نہیں رہی، بزنس بن چکی ہے. مالکان کے ظاہر اپنے مفادات بھی اس سے جڑے ہوتے ہیں، نفع نقصان صاحب اس سے جڑے ہوتے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ مشن سے نہیں، یہ زیادہ بات سے تو میں صحافت نے جو ہے اب ایک بزنس بن چکی ہے. اصل میں اس سٹیٹمنٹ سے تو پوری طرح ایگری نہیں کروں گا، لیکن اسی طرح کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں. جو میں نے آپ سے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسرے کاروباروں سے جنہوں نے پیسہ بنا کے تو میڈیا ہاؤسز بنائے پاکستان میں، تو ظاہری بات ہے وہ جو انہوں نے کیا تو یہ کوئی یعنی خیرات دینے کے لیے تو نہیں کیا یا کوئی چندہ آرگنائزیشن تو نہیں بنائی. ان کے اپنے اہداف ہوتے ہیں، اپنے فوائد ہوتے ہیں کچھ جو ان کا خیال ہوتا ہے اس سے انہیں ملیں گے. تو اس طرح اگر آپ دیکھا جائے تو یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اوور آل آپ دیکھیں ابھی بھی انڈسٹری میں جو میجورٹی ہے وہ پروفیشنل صحافیوں کی ہے. اور میرے خیال سے باقی دنیا میں بھی باقی دنیا میں یہ کہ پبلشر اور ایڈیٹر کا جو عہدہ ہے اس میں بڑی سیپریشن ہے. یعنی جو پبلشر ہے وہ ایڈیٹر کے کام میں اس طرح مداخلت نہیں کر سکتا. پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ ڈویژن بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں جیسے جیسے ٹائم گزرے گا انڈسٹری میچور رہے گی، اور اگر ملک اللہ کرے ترقی کرے اس سے جو وسائل بڑھیں گے اخباری اور میڈیا صنعت کے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنے میں آئے گا الٹیمیٹلی کہ جو ایڈیٹر ہے اس کے پاس زیادہ آزادی میسر ہوگی. صحیح. میر شکیل الرحمان پر سوال ہے میرا آپ سے. ٹھیک ہے اپنے مفادات ہوتے ہیں، یقینی طور پر ہونے بھی چاہیے، لیکن ان پر جو نیب کی طرف سے کیس چند دنوں میں شاید وہ ان پر ریفرنس دائر ہو بھی جائے گا، جو الزام ہے، جو ایلیگیشن ہے ان پر کہ 50 کنال سے زیادہ اراضی کا ان کا جو ایک محل نما گھر ہے وہ کیا دیکھیے ایک آپ کا ایک جو ورکر ہے یا آپ کا ملازم ہے جو کام صحافی ہے اس کے پاس کرائے تک کا گھر اسے مہیا نہیں کیا جا سکتا، اور میڈیا ہاؤسز کے مالکان یا اپنے لیے وہ 50 کنال سے زائد اراضی کے محل تعمیر کرتے ہیں. اس تضاد پر کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں آپ دیکھیں یہ ایسی بات ہے کہ جب پی ٹی آئی کے دوستوں سے جو ہے وہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ خان صاحب جو ہے وہ سادگی کی بات کرتے ہیں اور یعنی حکمرانوں کو کیسے رہنا چاہیے اور اس طرح وہ بڑی تقریریں کرتے ہیں لیکن خود 300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں، تو جب ان سے یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ ایسے یہ آپ کی تضاد نہیں ہے باتوں میں کیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے یعنی ایک میری اپنی کمائی کا ہے تو میں اس کو کسی بھی طرح چاہوں تو سپینڈ کر سکتا ہوں. تو ایک بات تو یہ کہ اس بات کو ہمیں تھوڑا یہاں پہ کلیریفائی کر لینا چاہیے کہ لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے اس کو دیکھ کے ہمیں شاید ججمنٹ پاس نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات ہے کہ جہاں تک میر شکیل الرحمان صاحب کا، کیونکہ آپ نے یہ اسپیسیفک سوال پوچھا ہے تو میں اپنی ذاتی رائے آپ کو دے سکتا ہوں. میرا جی خیال یہ ہے کہ آپ دیکھیں ان کا کیس 35 سال پرانا ایک کیس ہے جس کے اوپر جو ہے ابھی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور میرے خیال میں 65 روز ہو گئے ہیں وہ نیب کی تحویل میں، اب شاید بلکہ ان کو جیل بھیج دیا ہوا ہے جوڈیشل ریمانڈ پر. تو یعنی آپ دیکھیں ایک ایسا مقدمہ، کوئی مجھے پاکستان میں کوئی اور مثال بھی آپ بتائیں نا پھر کہ فلاں بندے کو یا فلاں بندے کو نیب نے پکڑا 35 سال پرانے کیس میں یا کسی اور محکمے نے پکڑ لیا، تو یہ تو ایک بڑی واضح بات ہے کہ. اور پھر آپ دیکھیں دوسری بات یہ کہ وہ اگر اس کیس کی تفصیل دیکھی جائے تو وہ براہ راست ان کی ٹرانزیکشن بھی نہیں ہے حکومت کے ساتھ، وہ ایک یعنی تھرڈ پارٹی سے انہوں نے خریدا ہوا ہے. اب اس کی یعنی فردر ڈیٹیل جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کتنا پرانا مقدمہ، اس میں ایسی کیا ایمرجنسی پیدا ہوئی کہ بغیر انویسٹیگیشن کے آپ ملک کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک کو گرفتار کر لیں. دوسری بات ہے کہ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جنگ جو ہے وہ پاکستان کے سب سے جو پرانے اخبارات ہیں ان میں سے ایک ہے، اور یہ آج یا کل شروع نہیں ہوا، کئی دہائیوں سے یہ چل رہا ہے. جنگ اور جیو کے جو ریسورسز ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. وہاں پہ جو صحافیوں کی اور اینکرز کی تنخواہیں دی جاتی ہیں میرے خیال میں وہ کسی بھی میڈیا چینل سے زیادہ دی جاتی ہیں. تو ان کو یعنی اس بات پہ نشانہ بنانا کہ ان کے پاس یہ وسائل کہاں سے آ گئے اپنا گھر بڑا بنانے کے، یہ میرے خیال میں بہت سطحی اور غیر مناسب بات ہے.
जी, हम चलते हैं आबिद अली आबिद साहब की तरफ। जी आबिद साहब, आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपने बड़ा जितने भी सवाल किए, ये मोस्ट मुश्किल सवाल में डाला आपने। उसकी वजह यह है कि यहाँ एक शख्स जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, मगर मैं फिर वही बात करूंगा एक्सक्यूज मी, कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, अगर तो लॉ इजाजत देता है और उसमें कोई वायलेशन नहीं है, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, इफ देयर इज नो वायलेशन ऑफ द लॉ, तो फिर कोई बंदा लॉ से ज्यादा मोतबर नहीं है, चाहे वो किसी मीडिया से ताल्लुक रखता है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो किसी और चीज से ताल्लुक रखता है। इट्स फाइन अगर वो केस को प्रूव कर देते हैं कि ये केस गलत है। और एक चीज मैं शामी साहब से एग्री भी करता हूं कि ये केस बहुत पुराना है। एक चीज कि सिर्फ केस का पुराना होना उसकी जो ट्रूथनेस है उसको खत्म नहीं करता। तो केस पुराने 100 साल पुराने भी हो सकते हैं, 50 साल भी हो सकते हैं। इस बेस पे किसी शख्स के ऊपर केस ना चलाना कि ये केस पुराना, ज्यादा पुराना हो चुका है, भाई हो सकता है सर मैं किसी एक ने वजाहत कर दूं यहाँ पे डीप अपनी बात इंटरेस्ट। जी की। शामी साहब, जी शामी साहब, मैं बस ये एक जुमला, मैंने ये नहीं कहा कि उनके ऊपर केस ना चलाया जाए। मैंने एतराज इस बात पे किया कि नैब का अमूमन तरीका ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद रेफरेंस दायर किया था, फिर गिरफ्तारी। तो जी पहले इन्वेस्टिगेशन स्टेज सबूत के कुछ ऊपर, आने चाहिए, हाँ ये कहना हाँ, चाह रहे हैं मैं ना, ये नहीं आपको कह कुछ रहा कि सबूत आ उनके जाने चाहिए। खिलाफ, हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि तो इन्वेस्टिगेशन मैंने हो मैंने फिर आपकी इस गिरफ्तारी बात होनी से चाहिए। इत्तेफाक किया है। असल में नहीं यहाँ नहीं, मैं मिसअंडरस्टैंडिंग ये आपने, हो रही है। जी नहीं जी नहीं, मैंने शामी आपने साहब, कहा पीरियड कि आपका का पॉइंट केस, ऑफ व्यू आ जी गया हम तक कि हाँ पहले जी, पहले सॉरी। तो इसमें यह है कि केस चलना चाहिए। केस को बिल्कुल प्रूव अगर नहीं करती तो बाकायदा हुकूमत को उनको हर्जाना देना चाहिए। जो शख्स के खिलाफ केस हो, अगर हुकूमत उसको किसी वजह के बगैर जो है अरेस्ट करती है और प्रूव नहीं कर सकती, तो एक मोतबर तरीका यह है कि उस शख्स को कंपनसेट किया जाए, उससे अपोलोजाइज किया जाए। और ये रवश जो है हमें एक बेहतर जो सिस्टम ऑफ जस्टिस है उसकी तरफ लेके जाएगी। जी, और इस सवाल हुकूमत पर जो शामी है, जो साहब का आपने अभी पॉइंट ऑफ व्यू कही, आ गया हम तक। उनका कहना है कि पहले रेफरेंस दायर किया जाए और फिर गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। जी शामी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आपसे अगला सवाल है मेरा कि ये बताइए कि अगर कोई इदारा किसी मालिक से ना चलाया जा सके तो क्या उसे अपने वर्कर्स को, सहाफियों को हैंड ओवर कर देना चाहिए? इसकी मिसाल भी मौजूद है। मशरिक अखबार जो कि कौमी अखबार है उसको सहाफियों को हैंड ओवर किया गया और उन्होंने बड़ी कामयाबी से उसे चलाया भी। ये तो अब जिस मालिक से ना चलाया जाए उसके और उसके वर्कर्स के दरमियान का मामला है। यानी ये तो आप किसी भी कारोबार के बारे में कह सकते हैं कि अगर जी शामी साहब की आवाज हम तक। जी शामी साहब, आपकी आवाज फिर से मुनक़ता हो गई थी, हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। जी जी शामी साहब, शामी साहब का राबिता गालिबन फिर से एक बार मुनक़ता हो गया। तो आबिद अली आबिद साहब की तरफ चलते हैं हम। जी आबिद अली आबिद साहब। जी प्लीज। आपका सलाह कि वर्कर्स को दे देना चाहिए वो अदारा जो किसी वजह से फेलियर स्टेज पे पहुंच जाए, जी तो उसके लिए देखें जो सर्टन लॉ हैं वो क्या कहते हैं। हमें इसके बारे में भी ऑलरेडी कुछ लॉ शेप में है, इसके बाद इसका फैसला जो है वो किया जा सकता है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि कोई अदारा उस वक्त तक बंद नहीं किया जाना चाहिए जब तक ड्यूज ऑफ द वर्कर्स जो है उनको एक अदारा जो है वो वक्त पे ना दे। पूरी दुनिया में
कुछ भी हो, अदारे बंद होते हैं, लेकिन लोगों के ड्यूज जो हैं हमारे यहाँ जितना अनफॉर्चुनेटली जितनी कंप्लेंट्स हमारे जर्नलिस्टों के हैं शायद दुनिया में कहीं और ना हो। तो ये चीज जो है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया जहां टीवी वालों ने, कि क्या वो अदारा जो है वो उन वर्कर्स को मिलना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर वो जी नाजरीन, टेक्निकल इश्यूज की है जस्तजू के है खूब से खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहाँ, ये तो नजर है। हमें तो ये चाहिए कि इसको आगे लेके बढ़ें और लोगों को फैसिलिटेट करें। अगर जर्नलिस्ट जो है वो एक फैसिलिटी के साथ जिंदगी नहीं गुजारेगा तो यकीनन शामी साहब के बकौल उसका जो नुक्ता नजर है उसमें वो अखुवत, वो ताकत पैदा ही नहीं हो सकती कि वो अपने आप को एक मोमेंट जर्नलिज्म और मोमेंट जर्नलिस्ट के तौर पे अपने आप को प्रूव कर सके। जी जी शामी साहब, आपकी तरफ आती हूँ मैं। कितनी दफा सहाफी सड़कों पर बैठे, वेज बोर्ड बने, लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं हो सका। इस पर क्या कहेंगे? जी शामी साहब। शामी साहब का राबिता गालिबन फिर से मुनक़ता हो गया। ये टेक्निकल इश्यूज जो हैं ये थोड़ा हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी आबिद अली आबिद साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो वेट बोर्ड बनते हैं और वर्कर्स की को फैसिलिटेट करने की बात है, तो उसके लिए दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जब भी कोई शख्स और जब भी कोई अदारा जिसको क्या कहते हैं इजाजतनामा मिलता है किसी अखबार का, टीवी का, मैगजीन का, तो उसके लिए उससे रिसोर्सेज पूछे जाने चाहिए कि आप कितनी देर तक बगैर किसी इनकम के, बगैर किसी प्रॉब्लम के जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, बगैर इश्तिहारात के। क्योंकि देखिए ये तमाम चीजें जो ही लॉन्च की जाती हैं अखराजात शुरू हो जाते हैं। अब वेज बोर्ड कहता है कि आप सर्टेन वेजेस जो हैं उनको आप दें, लेकिन वो अदारा इस काबिल ही नहीं होता कि वो 2 महीने तक जो है, 4 महीने तक, 6 महीने तक, और बहुत से आपने अदारे देखे हैं जो कि निकलते हैं और बंद हो जाते हैं। उसकी वजह अनरियलिस्टिक जो वेजेस ला और उनको इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश की जाती है। तो लिहाजा तमाम अदारों को ये चाहिए कि वो मिलकर एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि उनके रिसोर्सेज के बारे में बड़ा खुल के उनसे बात की जाए, ताकि कल भी उनसे किसी अदारे की अगर आमदन जी के बारे में शामी सवाल है या जी किसी और चीज का, तो वो सामने खुल के जी आए। जी 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 आपका पॉइंट ऑफ जब व्यू तक आ गया। ये जी चीज शामी सामने साहब, नहीं आप आएगी। शामी साहब हमारे साथ हैं? जी आबिद अली आबिद साहब, आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन है। आबिद अली आबिद जी साहब, आप प्लीज। सुन पा रहे हैं? जी आप ये बताइएगा कि आपके जहन में क्या तजावीज़ हैं, क्या समझते हैं कि किस तरीके से सहाफ़ियों की, जर्नलिस्ट की जो सिक्योरिटी है और उनके मुआशी तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। पूरी दुनिया में ये चीज जो है चल रही है, और खास तौर से जब से देखिए जर्नलिज्म जो है वो दो हिस्सों में पूरी मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो चुका है। और प्रिंट मीडिया जो है खास तौर पर जिस वक्त आपकी तवज्जो ज्यादा मैं देख रहा हूँ उसमें रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम हो चुके हैं, और इश्तिहारात जो हैं वो प्राइवेट मिलना वो भी कम हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि उसकी रीच, उसकी सर्कुलेशन जो है वो कम हुई है। तो लिहाजा ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो मैंने आपसे ये अभी बात की कि देखिए जब कोई शख्स आपसे डिक्लेरेशन मांगता है हुकूमत से, तो हुकूमत को उनके वसाइल के बारे में सवाल करना चाहिए कि भाई अगर आप किसी वजह से आप इनकम की सतह पर नहीं आ सकते तो जर्नलिस्टों का क्या कसूर है, उनको आपने पैसे देने ही देने हैं, उनकी सैलरीज आपने देनी चाहिए। तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि जिस तरह दुनिया के अच्छे ममालिक में है कि
جاب میں ہوتے ہیں آپ ان سے پیسے لیتے رہتے ہیں, جب آپ جاب سے نکل جاتے ہیں آپ کو ایک سرٹن عرصے تک آپ کو پیمنٹ ملتی رہتی ہے, سیلری ملتی رہتی ہے. اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں. اور اگر شامی صاحب یا کوئی اور ادارہ اس سلسلے میں کوئی مزید انفارمیشن چاہتا ہے تو میں پریکٹیکلی, کیونکہ میں نے ویلفیئر سسٹم پہ ون آف دی ایکسپرٹ ہوں, تو میں ان کو گائیڈ لائن بھی دے سکتا ہوں, اور حکومت پاکستان کو بھی اگر وہ سن رہے ہیں کہ کس طرح آپ جرنلسٹوں کو زیادہ سے زیادہ اور ان کا معاشی استحصال کیے بغیر ان کو محفوظ کر سکتے ہیں. جی تو وی آر ریڈی ٹو ہیلپ دیم ایز ویل اس پروگرام کے ذریعے. بہت شکریہ عابد علی عابد صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آیا, آپ کی گفتگو سنی سب نے. جی ناظرین, آپ نے آج کی گفتگو سنی کہ پاکستان میں صحافت کو کیا مسائل درپیش ہیں اور کس طریقے سے صحافت کے معیار کو جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکتا ہے, کیسے صحافیوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکتا ہے, جان و مال کے تحفظ کو, ان کے معاشی تحفظ کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے. آپ نے یہ گفتگو سنی. ہمارے ساتھ پاکستان سے جناب عثمان شامی صاحب موجود تھے, اور ڈنمارک سے, کوپن ہیگن ڈنمارک سے ہمارے ساتھ عابد علی عابد صاحب موجود تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. ابھی آج کے شو سے صرف اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویک ایک نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.